علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہم سب کو یہاں پر آج کے اس بزم میں شرکت کرنے کا شرف عطا کیا ہے، اور بالخصوص آج کے اس پروگرام میں جو اس مجلس کو سجائے ہیں، اس مجلس کے جو صدر ہیں، اور بالخصوص شیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ مہمان خصوصی ہیں، اور اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ سارے کے سارے قابل مبارک ہیں، اور جو بھی یہاں پر تشریف فرما ہے بھائیوں میں اور اسی طریقے سے بہنوں میں، سارے کے سارے قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے ہم لوگ دور دراز سے یہاں پر پہنچے ہیں اور بیٹھے ہیں، میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو ایسی ہی جنت الفردوس کے اندر سب مل جل کر جگہ حاصل کرنے اور بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ ساتھیوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک بڑی ہی مبارک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے بیچ میں کچھ دیر تک مسجد کا مقام اور مرتبہ اس تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کو اپنا گھر کہا ہے، مسجد کو اپنا گھر کہا ہے، اور مسجد میں جو بھی آتے ہیں الحمدللہ کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ میں کھڑے ہو کر اپنی دل کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناتے ہیں، جی، اور اپنے دل کے اندر تسلی اور تشفی حاصل کرتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد میں آنے والوں کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ایسے بندے کے لیے ایمان کی گواہی دے دو جو مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے والوں کے لیے ایمان کی گواہی دینے کا حکم دیا ہے، تو اس کو کہہ دو اس کے پاس ایمان ہے، جی۔ مسجد اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مسجد کی آبادی، مسجد کی تعمیر تو بس وہی شخص کرتا ہے جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو، جی، جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایسی نہیں، اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو اور آخرت کے دن پر بھی ہو، جی، آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہو اور مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اسی مسجد میں اس کے لیے بھلا ہے اور فائدہ ہے، ورنہ نہیں، کنیکشن بیچ میں کٹ جاتا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ صرف مسجد بنا دیے اور
مسجد میں سارا زرق برق کروا دیے ختم، نہیں، واقام الصلاۃ، وہ اپنی پیشانی کو اس مسجد میں ٹیکتے ہیں، جی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اگر مال و متاع سے نوازا ہے تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جی، اور یہ سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی سے نہیں ڈرتے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں، اس کی اس کی تیری میری نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پھر کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں آتا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو سب کا خوف بار بار اس کو پریشان کرتا۔ یاد رکھیے گا اس پوائنٹ کو، جس دل میں اللہ کا خوف ہو کسی کا خوف نہیں آتا، اور جس دل میں بندوں کا خوف ہو پھر اللہ کا خوف وہاں پر کچھ کام نہیں آتا، اس کے لیے مسئلہ وہاں پر گڑبڑ ہو جاتا۔ میرے بھائیو، مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسجد من بنا باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، کس کے لیے؟ یبتغی بہ اللہ، بہ وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مثل اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوٹی ہی مسجد بناتا ہے، ابھی جیسے یہ مسجد ہے، لگ بھگ 2-2.5 سال سے یا سالوں سے کوششیں چل رہی ہیں، اب جو لوگ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی، اور اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں وہ بھی، یعنی اس کے پیچھے جتنے بھی محنتیں ہیں، اگر اس کی محنت اس بنیاد پر ہے کہ اس کے وجہ سے اللہ رب العالمین کی رضا ہم حاصل کریں، تو پکا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیچھے جو لوگ بھی اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں سب کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ اور میں کہتا ہوں وہ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ہی مبارکباد ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مسجد کی کوشش کرتے ہیں، پکی ہے اور فکس ہے یہ بات، اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز ان تمام لوگوں کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ میں نہیں کہتا، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی جملہ بیان فرمایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے بڑی ہی مبارک حدیث اور بڑی ہی عظیم حدیث جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں عرش کے سائے میں رکھے گا، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ مساجد، فی المساجد کہا گیا ہے کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے ٹکا رہتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے جس کا دل لگا ہوا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے مسجد سے لگا ہوا دل والوں کے لیے کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نفسی نفسی پریشان حال لوگ رہیں گے، ایسے مسجد کی آباد اور مسجد سے لگے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تعالی عرش میں جگہ دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جگہ ہے جی، کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں سے اپنے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ بازاروں سے، دنیا سے، محل سے، بنگلے سے اور زرق برق میں بہت دل لگا چکے ہیں، اب میں کہوں گا اب آپ لوگ مسجدوں سے دل لگائیے، بہت بڑا رنگ لائے گا۔ یہ معاملی مت سمجھیے، مسجد میں آنے جانے والوں کو لوگ کبھی کبھی کیا بڑے ہلکے انداز میں سوچتے ہیں، ارے مسجد وہی کوئی نیتا آ گئے، کھڑ کے مار دینے والے آ گئے، ان کے لیے دیکھیے پھولاں، گل پوشیاں، چادریں، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ اکبر۔ لیکن مسجد میں اور مسجد والوں کو ہلکے انداز میں سوچتے ہیں۔ آئیے ایسے ہلکے انداز میں سوچنے والوں کے لیے ایک بڑی عظیم حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی عورت تھی۔ کون سی؟ کالی عورت، گوری عورت کی بات نہیں کر رہا میں، لوگ بڑی کم توجہ دیتے ہیں نا،
کالی عورت مسجد کی صفائی کر رہی تھی. اللہ اکبر. تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ عورت مسجد میں صفائی کے لیے نہیں آ رہے. کہاں گئی وہ عورت؟ لوگوں سے خبر لیا. اس لیے مسجد والوں کا خبر لینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے؟ مسجد میں نہیں آ رہی وہ. اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ عورت کہاں ہے نہیں آ رہی؟ لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی وہ عورت تو مر چکی ہے. کہا تم لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے اس کی خبر نہ دے کر کے. یہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی مجھے بتاؤ اس عورت کا قبر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے بتائے. آپ کو دکھایا گیا. دیکھنے کے بعد آپ نے اس عورت کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی. سوچئے آپ، مسجد کی صفائی کرنے والی کالی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے تکلیف دی تم لوگوں نے. تو اس لیے مسجد کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس بنیاد پر آپ سوچ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی خبر لی. میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدہا. سب سے بہترین جگہ دنیا کے اندر، زمین میں سب سے بہترین اور سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مسجد ہے. سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. جی. اور سب سے بدترین جگہ کہا گیا ہے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہا کہ سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار ہیں. مسجدوں سے اپنا دل لگانا سیکھو میرے بھائیو. مسجدوں میں اپنا مال خرچ کرنا سیکھو. مسجدوں میں آ کر کے بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا سیکھو. ادھر ادھر فضول میں اور بلا وجہ ٹائم مت پاس کرو. مسجد کی بڑی قدر ہے، مسجد کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کیوں؟ اس لیے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، مسجد اللہ کا ہے. اس کے ساتھ کسی اور کو سپورٹ کر کے مت پوجا پاٹ کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اس لیے مسجدوں سے دل لگانا سیکھو. مسجدوں سے آپ کو پتا ہوگا مسجد سے جو 5 وقت آواز نکلتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی کلمات نکلتی ہیں، یہ مسجد سے. اس کی بنیادی پوائنٹ ہم نے اور آپ نے کبھی سیکھا ہے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ میرے بھائیوں ایک بات سن لیجئے. تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر KCR صاحب جو چیف منسٹر ہیں، وہ ایسے جب کسی دینی پروگرام میں جاتے ہیں کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر، اور بازو سے جب اذان کی آواز آنے لگتی ہے تو اپنی تقریر کو بند کر دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. اب لوگ مسلمان دیکھو، ارے بھائی دیکھو دیکھو وہ اذان دے رہے تھے بیچارے بیٹھ گئے، کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر ہے. وہ اذان کو سنے، پورے اذان کو سنے. پورے اذان کو سننے والے وہ کیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے میں سناتا ہوں آپ کو. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آج اذان ہو رہی ہے، ہمارا واٹس ایپ چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ہمارا سب کچھ چل رہا ہے. KCR بیٹھ جائے تو پورا ہلکا مچا دیتے ہیں. اور یہ جناب مسجد میں بیٹھ کر اور آزو بازو میں بیٹھ کر اذان کی کلمات سنتے ہیں اور اس کی جواب نہیں دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بھرپائی کیسے کر سکتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فقام بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور آذان دینا شروع کیا. پورے آذان دیتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آذان کے کلمہ، مسجد سے جو آذان کی کلمہ آتی ہے، وہ کلمات کا پورے یقین کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ اس کلمے کی ہو بہو وہی جواب دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ اکبر.
کتنی بڑی خوشخبری ہے جو آدمی اذان کے مسجد سے آنے والے اذان کے کلمات پورے یقین کے ساتھ جو مؤذن کہتا ہے وہی جملہ بیچارہ یہ بھی دہراتے چلے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یقین کامل کے ساتھ جو آدمی ایسے کلمات کی جواب دیتے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائیں گے. نبی نے مسجد سے آنے والی ایسے آواز کے بارے میں جواب جو دیتا ہے کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. تو آئیے ہم اور آپ سیکھیے ان چیزوں کو. اگر وہ ایک مرتبہ بیٹھ گیا تو سارے لوگ کتنے بیٹھ گئے بھائی. اور اگر وہ پتہ نہیں دو جملہ اگر عربی میں کچھ بول دیے اور ایک حدیث سنا دیے تب تو لوگ فلاٹ ہی ہو جائیں گے. یہاں اتنی بڑی چیز ہمارے اور آپ کے لیے کہا ہے، ہم خواب خرگوش میں ہیں اور وہ ایک جملہ بول دیے تو الحمدللہ ہم ہوش میں آ جاتے ہیں. اس لیے آپ ہوش میں بھی آئیے اور جوش میں آئیے اور ایسے کلمات کا جواب بھی دیجیے. مسجدوں میں بیٹھے ہیں جہاں بھی آپ کو ایسی آواز آتی ہے آپ اس کا جواب دیجئے. تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں مساجد کے تعلق سے. اب وہ ساری باتیں مہمان خصوصی یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں یہ مناسب نہیں ہے. ہم تو سننے کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں بلا دیے، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار جو بھی باتیں کہی گئی ہیں مسجد کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا ابوالکلام ریاضی حفظہ اللہ جو آپ کے سامنے مساجد کی اہمیت